جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں شام سینگل ایڈوکیٹ، اور میرے ساتھ آج طاہر ایوبی صاحب ہیں، حافظ طاہر ایوبی صاحب، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وکیل ہیں، اور ان کے کیس کو فرنٹ پر جو ہے نا یہ لیڈ کر رہے ہیں، اور تمام معاملات کو بڑی اچھے طریقے سے عدالتی کارروائی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، تو آج چونکہ اسلام آباد یہاں راولپنڈی ہائی کورٹ میں بیل سماعت کے لیے مقرر تھی، جس میں جسٹس صداقت علی خان صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، جس کی بابت جو مخالفین ہیں نا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے اس میں ضمانت خارج کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ اصل میں یہ آرڈر کیا ہے اور یہ کس کے خلاف ہے۔ بیسیکلی آج جو ضمانت کی درخواست مقرر تھی ہماری لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، وہاں پر جو سماعت جو ابتدائی آج ہماری سماعت تھی اس میں ضمانت کے اوپر، وہاں انہوں نے اس کو کلیئر کیا کہ جو ٹرائل کو یعنی کہ جو سیشن کورٹ نے جو ضمانت کا فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے تمام ان ڈاکومنٹس کو اگنور کیا ہے، یعنی کہ جو فتاوی جات تھے اس میں بکس ہیں، ہماری اسلامک بکس ہیں، کرسچنس کی بکس ہیں، جن کو دیکھنا چاہیے تھا، ججمنٹ کرنے سے دیکھا جانا چاہیے تھا، اور ان کو کمپیریٹیولی ان کو تمام ڈاکومنٹس کو دیکھ کے ان کو انالیسس کرتے ہوئے فیصلہ سنانا تھا انہوں نے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے سیشن جج صاحب کو دوبارہ سے کہ وہ اس پہ اس کو دوبارہ سنیں اس کیس کو، اور پراپرلی سنتے ہوئے اس ضمانت کو اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر دوبارہ فیصلہ نافذ کریں۔ بالکل، جیسا کہ اصل جو سبارڈینیٹ کورٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام حقائق اور واقعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ججمنٹ دے، پھر اس میں اگر کوئی ایسی کوئی جو آبجیکشنیبل کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو پارٹی اپیل میں جاتی ہے یا ہائی کورٹ میں آتی ہے کسی ریلیف کے لیے، تو پھر ہائی کورٹ اس پہ اپنا اوپینین اور اس پہ اوور ججمنٹ کرتی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ کا۔ اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر دوں ساتھ کہ 295C کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ سیشن کورٹ ایک یہ لکھتے ہوئے کہ ہینیس آفینس ہے، اور 497 میں اس میں کیا وہ فال نہیں کرتا، اس کو وہ جو بیل اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک چیز ہے نا سیشن کورٹ کا جو ٹرینڈ ہے، اس کو ہائی کورٹ نے 295C میں اسپیسیفکلی بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ باقی تمام کیسز کی طرح اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے، اس کو اس بات پہ کہ یہ 295C لگ گئی ہے تو آپ خارج کر دیں، آپ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھیں کہ وہ اس میں ڈاکومنٹس میں کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر حقائق کو ضرور دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کسی نے الزام لگا دیا اور آپ اس کو اس بنا پہ ہی اس کو وہ اچھا، تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے، یہ جو آج کا عدالت عالیہ کا آرڈر ہے، یہ کیونکہ وہ نئی ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں اور ایویڈنسز ہیں ہمارے جو موقف کی تائید میں ہم نے کورٹ کے سامنے رکھی تھی، تو ان کا ہمیں کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم کتنے چانسز ہیں انجینئر صاحب کی ضمانت اپروو ہونے میں؟ دیکھیے، ہم تو بڑے مطمئن ہیں اس معاملے میں کہ ہائی کورٹ سے آج بیل ہو جانی تھی، اور لیکن یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ، پازیٹیو اپروچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے ایک سیشن جج کو کہا جانا کہ وہ پراپرلی انالیسس، بلکہ پراپر چینل یہ ہوگا نیچے سے بیسیکلی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا وہ کسی بھی طرح سے، ہاں جی، وہ ایک درست فیصلہ نہیں تھا، درست فیصلہ نہیں ہے۔ اگر فیصلہ وہ درست ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ کی بیل ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا وڈرا کر لیں یا وہ ڈائریکشن ٹرائل کے لیے دے دیتے ہیں، تو اس پر جو ڈسکشن ہے یہ تو ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب جج نے ایک آرڈر کرنا ہوتا ہے، ججمنٹ پاس کرنی ہوتی ہے، تمام حقائق اور ایویڈنسز کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اسی لیے ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے سیشن کورٹ کو کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریویو کریں، تمام حقائق ایویڈنسز جو بھی ہم نے فتاوی جات وہ پیش کیے ہیں وہ سارے سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کریں۔ اچھا، تو یہ اس کے آپ کے کہنے کے مطابق یہ کہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے ضمانت اپروو ہونے میں؟ جی بالکل بالکل۔